ہم میاں بیوی دونوں بہت کالے تھے لیکن میری بیٹی بہت زیادہ گوری پیدا ہو گئی۔ میرا شوہر پہلے تو مجھ سے بہت محبت کرتا لیکن بیٹی پیدا ہونے کے بعد مجھ پر شک کرنے لگ پڑا کہ تم نے کسی گورے مرد کے ساتھ بدکاری کی ہے، مگر میں اس کو بہت یقین دلاتی مگر وہ نہ مانتا۔ کہتا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اس کو اپنی بیٹی نہیں مانتا۔ لیکن یہ سچ تو میں جانتی تھی کہ آنکھوں میں حیرانی لیے میں اپنی باجی کو سن رہی تھی جو مجھ پر اس وقت وہ حقیقت آشکار کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ سارے گاؤں میں بدنام ہو چکی تھی۔ میرے بچپن میں ہی میرے والدین مر چکے تھے اور میں نے اپنا بچپن اپنی بڑی بہن کے گھر گزارا۔ میری باجی اور بھائی دونوں ہی کالے تھے اور اسی طرح ان کے سب بچے بھی دبی رنگت والے تھے، لیکن پھر سب سے آخر پر ان کی ایک بیٹی ہوئی جو اپنے بہن بھائیوں سے بہت مختلف تھی۔ وہ سفید رنگ کی گڑیا روئی کا گالا لگتی تھی جو اس پورے خاندان سے الگ تھی۔ سب گاؤں والوں نے بہت مذاق بھی اڑایا تھا کہ شاید میری باجی اور بھائی گاؤں کی بڑی حویلی سے جہاں وہ مزار تھے کسی کی بچی اٹھا لائے ہیں۔ میری باجی اور بھائی نے ساری زندگی کسی کی بات پر اسے جواب نہیں دیا تھا اور ہمیشہ کہا تھا کہ یہ ہماری ہی بیٹی ہے، مگر انہوں نے اپنے باقی بچوں کی نسبت اس بچی کو ناز و نام میں پالا۔ اس کے کپڑے بھی باقی بچوں سے اچھے ہوتے۔ میری بہن اس سے گھر کے کام بھی اس طرح نہیں کرواتی تھی جس طرح ہم سب کرتے تھے۔ میں اکثر حیران رہ جاتی تھی کہ ایسا کیا ہے اس بچی میں جو میری بہن اس کا اتنا خیال رکھتی ہیں۔ وہ بچی اگر مٹی میں بھی کھیلتی تو میری بہن اسے فوراً بعد اٹھا لیتی اور سارا دن نہ اتارتی۔ میری باجی اکثر اپنی بچی کو لے کر حویلی میں بھی جاتی رہتی جبکہ وہاں باقی بچوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بچی بھی بڑی ہوتی گئی اور میں شادی کر کے سسرال چلی گئی۔ ایک بار میں نے ایک بہت ہی انوکھی سی چیز دیکھی کہ میری باجی بنا کسی وجہ کے زاروں زار رو رہی تھی جیسے اس کا اپنا کوئی مر گیا ہو۔ میں نے 1000 بار پوچھا مگر وہ کچھ بھی بتانے سے انکاری رہی۔ اس کا رونا میرے ذہن میں کئی سوالوں کو اجاگر کر گیا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک اور چیز دیکھی۔ میری باجی اب اپنی بیٹی سے کافی کھچی کھچی رہنے لگی۔ کچھ وقت اور گزر گیا تھا اور ایک دن گاؤں میں شور مچ گیا۔ مجھے پتا چلا کہ میری بہن کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ پورا گاؤں تھو تھو کر رہا تھا۔ سب کہہ رہے تھے کہ جس بچی کو ناز سے پالا وہی آج منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ میں یہ بات سن کر دوڑی دوڑی اپنی باجی کے گھر گئی تھی جہاں وہ زاروں زار رو رہی تھی اور زہرا کو یاد کر رہی تھی۔ بھائی شکیل بھی شرمندہ سے سر جھکائے کھڑے تھے، لیکن میں نے ایک مشکوک سی چیز دیکھی تھی۔ میری باجی اور بھائی دونوں کے ہی رنگ اڑے ہوئے تھے جیسے کوئی عجیب سی بات ہو اور وہ اسے چھپانا چاہ رہے ہوں۔ دونوں آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ ویسے دن رات کو پوچھنے کا ارادہ کر کے سارا دن بس لوگوں کو آتا جاتا دیکھتی رہی۔ پھر شام کے سائے ڈھلنے لگے اور جیسے ہی میں اس سے پوچھنے لگی تو میرا شوہر مجھے لینے آ گیا۔ میری ساس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اسے ہسپتال لے کر جانا تھا۔ تب میں وہاں سے آ گئی۔ 1-2 دن میں آ کر پوچھوں گی، مگر قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلے ہی دن میری ساس اس دنیا سے چلی گئی اور ہم ان کی تدفین اور رسومات میں لگ گئے۔ کچھ اپنی ماں جیسے ساس کا جانا تھا اور باقی میرے کندھے پر پڑنے والی ان کی ذمہ داریاں ایسی تھیں کہ یہ بات میرے ذہن سے بالکل غائب ہو گئی اور میں کچھ بھی نہ پوچھ سکی۔ میری باجی انہی دنوں کچھ پریشان سی تھیں اور میرے بہنوئی بھی اب کافی خاموش رہ رہے تھے اور اکثر کہیں نہ کہیں رات کے وقت ہی ہوتے۔ دونوں نکل جاتے۔ ایک بار پھر میرے شک نے انگڑائی لی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میری باجی کچھ غلط کر رہی ہوں یا شاید ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا شک بھی بڑھ گیا تھا اور پھر ایک دن زہرا واپس آ گئی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ جو آدمی تھا اسے دیکھ کر ہم سب دنگ رہ گئے۔ یہ تو ہمارے گاؤں کی بڑی حویلی کے چھوٹے مالک تھے۔ انہیں دیکھ کر اس گاؤں کی آدھی لڑکیاں رک جایا کرتی تھیں۔ وہ خوبصورت بلا کا تھا، اونچا لمبا قد، سرخ و سفید سی رنگت۔ لیکن ایک بات ہم سب کو حیران کر رہی تھی کہ آخر اس طرح بھاگ کر ہی شادی کیوں کی گئی۔ وہ جتنے بڑے گھر سے تھا وہ لوگ ایک بار کسی سے بھی پوچھتے تو وہ اپنی بیٹی فوراً دے دیتے۔ باجی نے زہرا کو چھوٹے مالک کے ساتھ دیکھ کر جیسے اپنا ماتھا پیٹا تھا اور اونچی اونچی بین کرنا شروع کر دیا۔ ہائے زہرا، تو نے کیا کیا؟ تجھے سارے جہاں میں یہی ملا تھا کیا؟ جو زہرا کو پہلے دیکھ کر تھوڑی مطمئن سی ہوئی تھی اب چھوٹے مالک کو دیکھ کر اس کی حالت سنبھلنے نہیں آ رہی تھی اور اسی طرح روتے روتے بادل زمین پر گرے۔ اس کے گرتے ہی زہرا آگے آئی اور باجی کو تھامنا چاہا، لیکن بھائی شکیل نے منع کر دیا اور اسے یہاں سے جانے کے لیے کہا۔ سارا گاؤں آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ دیکھو زہرا کی ہمت، خود ساری زندگی جس حویلی کا نمک کھایا اب وہیں کی بیٹی شادی ہونے پر رو رہی ہے۔ بھائی کے کہنے پر زہرا روتی روتی گھٹ سے چلی گئی
اس کی آنکھوں میں کہیں آنسو تھے جن پر ایک لمحے کو میرا بھی دل پسیجا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے مجھے اپنی باجی کی قابل رحم حالت کا خیال آیا۔ باجی جو کافی دیر ہوش میں نہیں تھی، شام کے سائے ڈھل رہے تھے۔ باجی نے آنکھیں کھولی اور پہلا سوال کیا کہ زہرا کہاں ہے؟ اب کی بار جواب بھائی شکیل نے دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ زہرا کو گھر سے نکال چکے ہیں، جس پر باجی نے شکوہ کن نگاہوں سے بھائی کو دیکھا اور پھر رونے لگی اور مسلسل یہی کہے جا رہی تھی کہ ہم سے گناہ ہو گیا زہرا کے ابا، ہم لوگ کچھ نہ کر سکے، ہم سے گناہ ہو گیا۔ بلکہ گناہ نہیں، ہم تو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ باجی پھر سے غنودگی میں چلی گئی اور میرا دماغ وہیں اٹکا تھا کہ آخر میری باجی سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے جس پر وہ اس طرح سے رو رہی ہے۔ میں اس رات اپنے شوہر سے اجازت لے کر وہیں رہ گئی تاکہ اپنی باجی سے ساری حقیقت جان سکوں، کیونکہ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ باجی سب سے کچھ نہ کچھ چھپا تو رہی ہیں۔ گاؤں والے کافی دیر تک آ کر باجی کا حال احوال پوچھتے رہے اور اکثر نے یہی کہا تھا کہ اتنا بڑا گھر ہے لڑکی کا، تجھے تو خوش قسمت ہونا چاہیے کہ ایسا داماد مل رہا ہے، ساری دنیا ایسا داماد چاہتی ہے اور تم ہو کہ ناشکری کر رہی ہو۔ لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن کر باجی پھر سے رونے لگتی اور اپنے سر پر ہاتھ مارتی۔ اسی وجہ سے میں نے اس کے بعد کسی کو بھی گھر آنے نہیں دیا، جو آتا میں یہی کہتی کہ باجی سو رہی ہیں اور خود باجی کے پاس بیٹھتی، اپنے بچپن کی اور امی ابو کی باتیں کیا کرتی۔ ہم دونوں بہنوں نے سارا دن کافی باتیں کی۔ میں نے باجی کے پاس بیٹھ کر کھانا بنایا۔ رات ہوئی تو باجی سب سے پہلے لیٹ گئی اور میں اسے سوتا دیکھتی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میں نے دیکھا کہ باجی اپنی چارپائی سے اٹھ رہی ہیں۔ میں بھی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ میں بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ باجی نے جب یہ یقین کر لیا کہ میں سو گئی ہوں تو وہ کمرے میں موجود صندوق کے پاس بیٹھی اور اپنے پلو کے ساتھ لگی بہانے سے اسے کھولا۔ مجھے یکدم یاد آیا کہ باجی نے کبھی اس صندوق کو کھولنے نہیں دیا تھا۔ میں اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن باجی کا دھیان اب مجھ پر سے ہٹ چکا تھا۔ وہ دوسری طرف سے صندوق سے کچھ چیزیں نکال رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ باجی صندوق میں اپنا زیور رکھتی ہیں، اسی لیے نہیں کھولتی، اور آج مجھے یہ بھی جاننے کا اشتیاق ہوا تھا، اس لیے میں اب تک خاموش تھی۔ باجی نے ایک ایک کر کے چیزیں نکالنا شروع کی تھی اور میں وہ چیزیں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سب سے پہلے وہ کچھ کپڑے تھے جو بہت ہی چھوٹے سے بچے کے تھے۔ اس کے بعد کپڑوں کا سائز بڑا ہوتا گیا، وہ سب لڑکیوں کے کپڑے تھے۔ اس کے بعد باجی نے کھلونے نکالنے شروع کیے، کچھ پلاسٹک کے تو کچھ مٹی کے تھے۔ اس کے بعد تصویروں کی باری آئی، ایک ایک کر کے وہاں کافی تصویریں ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنے ذہن پر زور ڈالا تھا تو میں ان میں سے کچھ کپڑے زہرا کے تھے جو بچپن سے اب تک پہنتی آئی تھی، اور کچھ کھلونے بھی، لیکن باقی کے کپڑے اور کھلونے تو میں نے زہرا کے پاس کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس کے بعد باجی نے تصویریں دیکھنی شروع کی تو شروع پر جو تصویریں تھیں وہ بھی زہرا کی تھیں، لیکن اس کے بعد ان میں سے ایک اور وجود کا اضافہ ہوا تھا۔ میں اتنی دور نہیں بیٹھی تھی کہ وہ شکلیں نہ دیکھ سکوں، لیکن پھر بھی وہ دوسرا وجود جو کسی بچی کا تھا میری پہچان میں نہیں آیا، لیکن اس کی شکل میری باجی اور بھائی شکیل سے بہت مل رہی تھی۔ اس کا رنگ بھی ویسا ہی سانولا سا تھا جیسے باجی کے باقی بچوں کا تھا۔ باجی نے اپنا دوپٹہ زمین پر اپنے آگے بچھایا اور اس پر ایک ایک کر کے سارا سامان رکھنا شروع کیا، ساتھ ساتھ چومتی جا رہی تھی اور پھر روتی جاتی اور پھر ایک گٹھری بنا لی۔ میں فوراً واپس لیٹ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ باجی کہاں جاتی ہیں۔ اس نے وہ گٹھری اٹھائی اور اسے عبور کیا جہاں سب چارپائیاں بچھا کر سو رہے تھے۔ صحن سے باہر جا کر باجی نے وہ گٹھری زمین پر رکھی اور اس پر مٹی کا تیل ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وہ سارے سامان کو آگ لگاتی میں فوراً آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے دیکھ کر باجی کی ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ میں نے وہ گٹھری اٹھائی اور باجی کو ساتھ لے کر اندر آ گئی، اسے چارپائی پر بٹھایا اور پانی کا گلاس تھمایا۔ باجی اب سر جھکائے بیٹھی تھی جیسے اس کا کوئی راز پکڑا گیا ہو۔ میں نے اٹھ کر ایک بار پھر باہر دیکھا کہ کہیں کوئی جاگ تو نہیں رہا، اور پھر جب اطمینان ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں تو میں نے اپنی بہن سے وہ سوال کیا جو کافی دنوں سے میرے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ مجھے کچھ دنوں سے تم عجیب سی لگ رہی ہو، کبھی ایک دم رونا اور کبھی فوراً خاموش ہو جانا، اور اب وہ سب چیزیں دیکھنا، انہیں چومنا، رونا اور پھر آگ لگانے کے لیے جانا، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آپ کا ایسے ہی سب کرنا مشکوک لگ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کا زہرا کے ساتھ رویہ کچھ اور تھا، اور اب اس کے لیے اتنے بیر، اتنا رونا دھونا کیوں باجی؟ میری اس بات پر باجی نے کہا کہ ایسا بالکل کچھ نہیں ہے جیسا تم سوچ رہی ہو، وہ تو سب ایسے ہی بس میرے دماغ کا فطور ہے۔ مگر مجھے اس کی بات میں بالکل سچائی معلوم نہیں لگی، اور میں نے بات ایک بار پھر سے دہرائی تھی لیکن وہ پھر انکاری ہو گئی۔
کافی کچھ کہا تھا کہ وہ شاید اس بچی کے سفید رنگت کی وجہ سے اسے کچھ نہیں کہتی، جبکہ باقی کالے بچوں کو اس کی ذرا سی غلطی پر ہی اتنا سخت ڈانٹا کرتی۔ تو یہ مطلب یہ ہوا کہ وہ باقی اولاد سے پیار نہیں کرتی، یا پھر وہ شاید اپنی ہی بیٹی کی خوبصورتی سے جلتی ہے، اس لیے وہ یہ سب کر رہی ہیں۔ اس الزام پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، اور پھر اس نے میرے سامنے سچ کے پردے کھولنے شروع کیے اور وہ راز بتایا جو وہ آج تک دنیا سے چھپائے ہوئے تھے۔ اس نے کہنا شروع کیا تھا اور میرا منہ اس کی بات پر کھلتا چلا گیا۔ 18 سال پہلے میں امید سے تھی، اور ان دنوں ہم لوگ بڑی حویلی والوں کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ تبھی مالکن کے گھر بھی اولاد ہونے والی تھی، پہلا بیٹا تب 4 سال کا تھا، جس کا نام بابر تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار بابر نے مالکن سے کہا تھا کہ مجھے بہن چاہیے۔ اس کا انداز اتنا پیارا تھا کہ مجھے بے ساختہ اس بچے پر پیار آیا، لیکن مالکن یہ سن کر رونے لگی اور بڑی دیر تک روتی رہی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا بڑے لوگوں کو بھی اپنی بچیوں کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے، یا انہیں بھی شاید بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ ایسے ہی کچھ دن گزر گئے تھے، اور پھر ایک رات مجھے درد اٹھا، اور اس رات میں نے ایک بچی کو جنم دیا۔ اسی رات مالکن کے گھر بھی ایک بچی کا جنم ہوا۔ ہر طرف مبارکباد کا شور تھا، لیکن مالک اور مالکن کے چہرے پر مجھے پریشانی کے ہیولے دکھائی دیے، اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہے۔ ہم لوگ غریب ہو کر بیٹی کی پیدائش پر خوش ہیں، پھر یہ لوگ اتنے دولت مند والے ہیں اور ہیں بھی پہلی بیٹی، تو پھر یہ پریشانی کیوں؟ میں دل میں مالکن سے بات کرنے کا ارادہ رکھتی ہوئی سو گئی تھی۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ مجھے مالکن نے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں تھوڑی سی حیران ہوئی، مگر اپنی بچی اٹھائے وہاں چلی گئی۔ میں وہاں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی، لیکن کبھی مالکن کے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ آج جب وہاں قدم رکھا تو میری آنکھیں چندا گئیں۔ ایسی ایسی شان و شوکت تو راجوں و مہاراجوں کے گھر میں ہوتی ہوں گی جیسی وہاں ہوتی۔ تبھی میری نظر بستر پر پڑی، جہاں بے بہا جوہرات پڑے تھے، جیسے کسی شاہی سلطنت کا خزانہ تھا۔ میں وہ دیکھ کر کافی مرعوب ہوئی، اور ذرا سے فاصلے پر کھڑی ہو گئی کہ کہیں ان میں سے کسی کے چوری ہونے کا الزام ہی مجھ پر نہ لگ جائے۔ البتہ میری آنکھیں ابھی اس سونے کے ڈھیر پر تھیں جس کی روشنی سے میری آنکھیں جندے آ گئی تھیں۔ تبھی مالکن آگے بڑھی اور مجھے بیٹھنے کا کہا۔ میں ٹھہری وہیں زمین پر بیٹھ گئی، لیکن مالکن نے مجھے کندھوں سے تھاما اور بستر پر بٹھایا اور کہنا شروع کیا، رضیہ، تم تو مجھے اپنی اولاد دے دو، تم اپنی بیٹی میری گود میں ڈال دو۔ خدا کی قسم تمہیں اس کی طرف سے مشکل نہیں ہوگی۔ اور میں تو یہ بات سن کر ہی ہوا سے باختہ ہو گئی، اور غیر ارادی طور پر میری گرفت بھی اپنی گود میں موجود اپنی بچی پر پڑی تھی، جو اس وقت اپنا انگوٹھا چوس رہی تھی۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا تھا کہ مالکن، آپ کی تو خود ایک بچی ہے، پھر میری اس کالی کلوٹی بچی کی حاجت آپ کو کیوں کر ہونے لگی؟ پر مالکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، مانو میں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہو، اور روتے روتے کہا کہ رضیہ، مجبوریاں کسی انسان کو نہیں دیکھتی، یہ بدلے نہیں جانتے کہ بیٹیاں کیسے پالی جاتی ہیں۔ مالکن کی اس بات پر مجھے اس کی آنکھوں میں قرب نظر آیا، اور میرا تجسس اور بڑھ گیا۔ رضیہ، مجھ سے میری بیٹی لے کر اپنی بیٹی مجھے دے دو، مالکن نے ایک بار گڑ گڑا کر کہا تھا۔ اب کی بار میں کچھ کہتی اس سے پہلے وہی میرے قدموں میں گری تھی اور میرے پاؤں پکڑ لیے، اور مہج نے بڑے محل کے مالکن کو اپنے قدموں میں گرا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی، اور فوراً اسے اٹھایا اور اوپر بٹھایا۔ اسے کیسے دلاسا دیتی مجھے نہیں معلوم تھا۔ اس نے کہنا شروع کیا، رضیہ، میں تمہاری بیٹی کی شادی ایسے جاگیردار خاندان سے کرواؤں گی کہ تمہارا سارا خاندان رشک کرے گا، تمہارے سارے لڑکوں کو باہر بھجوا دوں گی، یہ زیور بھی تم سب رکھ لو، بس میری بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی بدل لو۔ مالکن کی تان پھر وہاں آ کر ٹوٹی تھی۔ میں نے مالکن سے ایک بار پھر وجہ پوچھی تھی کہ آخر میں کیسے اپنی بیٹی بلا وجہ جانے دوں اور پھر بدل لوں، میرا شوہر کیسے مانے گا؟ میری مجبوری سن کر اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک درد تھا جب اس نے اپنی بات کا آغاز کیا کہ رضیہ، پگڑیوں کے جرم میں سے دنیا میں صرف بیٹیاں ہی تو چکاتی آئی ہیں، میری یہ ننھی سی جان ایک ایسی جرم کی بھیٹ چڑھنے والی ہے۔ ایک رات مالک اور مالکن کسی شادی سے واپس آ رہے تھے۔ موسم کافی خراب تھا اور ہر طرف دھند ہی دھند تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ اس اندھیرے میں پتہ نہیں کیسے ایک وجود ہماری گاڑی کے آگے آیا۔ وہ اس گاؤں کے چودھری کی لڑکی تھی، جو جانے اس پہر وہاں کیوں آئی تھی۔ وہ لڑکی حد سے زیادہ حسین بھی تھی کہ جیسے کوئی افسرہ ہو۔ چودھری نے ہمیں جرگے کے سامنے پیش کیا۔ وہ لوگ اپنی بیٹی کا قتل معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن چونکہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہوا تھا، اسی لیے پھانسی کی بجائے ایک انوکھی سزا جرگے نے سنائی۔
وہ یہ تھی کہ جب ہماری سب بیٹیاں 18 سال سے بڑی ہو جائیں گی تو ان میں سے سب سے خوبصورت بیٹی کو غنی کے طور پر اس خاندان کو دے دیا جائے گا۔ وہ لوگ اس لڑکی سے اپنے کسی بھی لڑکے کا نکاح کر کے لے جائیں گے۔ آگے وہ جو بھی کریں وہ ان کی مرضی ہوگی، لیکن بیٹی ویسی ہی حسین ہونی چاہیے۔ بدصورت اولاد رقم وہ ہی لیں گے، اور ہماری صرف یہی ایک بیٹی ہے جو کہ ابھی سے بہت خوبصورت ہے۔ تم دیکھ تو چکی ہو، یہ کہتے ہی اس کی بچی میرے سامنے کی تھی، اور بلا شبہ وہ جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا تھی، تو مطلب اسے ہی غنی میں جانا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا اور فوراً میں سمجھ گئی تھی کہ مالکن کیوں صرف میری ہی اولاد مانگ رہی ہے۔ میری بیٹی کا رنگ بھی کالا تھا جیسا باقی بچوں کا تھا، دوسرا اس کے نقوش بھی بہت عام سے تھے۔ میرے سامنے وہ سب آسائشیں بھی تھیں جو مالکن نے مجھے دینے کا وعدہ کیا۔ میرے بیٹوں کا مستقبل اور بیٹی کی زندگی سب میرے سامنے گھوم گئی تھی، اور میں نے بچیاں بدلنے پر رضامندی دے دی تھی، جس پر مالکن کا چہرہ ایسے کھلا تھا جیسے کسی نے اسے زندگی کا پروانہ تھما دیا۔ انہوں نے زیور میری جھولی میں ڈال دیے اور وہیں اپنی اولاد میری جھولی میں ڈال دی، اور بچہ پکڑ کر اسے چٹا چٹ چوما تھا، اور میں تو اس بچی کو دیکھ کر چوم بھی نہ سکی کہ وہ اتنی نازک گڑیا جیسی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اکثر اس بچی کو ملنے آیا کروں گی، اور اس طرح وہ بھی اپنی اولاد کو دیکھ لیا کریں، لیکن ہم کبھی بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ کون ہے۔ جب دونوں بچیاں بڑی ہو جائیں گی اور ان کی شادیاں ہو جائیں گی تب حقیقت بتائیں گے۔ مالکن کی اس بات سے بھلا مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا؟ میں نے بھی فوراً ہاں کر دی اور اپنے شوہر کو بھی جیسے تیسے کر کے منا لیا۔ اس طرح ایک شہزادی ہم غریبوں کی کٹھیاں میں پلنے لگی تھی، اور ہماری بیٹی وہاں محلوں میں زندگی جی رہی تھی۔ میں اکثر وہاں جا کر اسے دیکھتی اور تصویریں اور چھوٹے چھوٹے کپڑے اور کھلونے چھپا کر لے آتی۔ انہیں دیکھ کر مجھے لگتا میری اولاد یہی ہے۔ زہرا کو بھی اکثر وہاں لے کر جایا کرتی تھی۔ وہ وہاں جا کر بابر کے ساتھ کھیلتی رہتی اور میں بھی کھیلنے دیتی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ خون کی تاثیر ہے، دونوں میں انسیت ہوگی۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے کہ ہماری بچیاں بڑی ہوتی گئیں۔ زہرا اور روشنی دونوں 18 سال کی ہو چکی تھی کہ دوسری حویلی والوں نے ان کا مطالبہ کیا اور روشنی کو دیکھنے وہاں آئے تھے، اور پھر جس کے بارے میں مالکن نے کہا، اچھا وہ لوگ روشنی کو لے کر نہیں گئے تھے، انہیں خوبصورت لڑکی چاہیے تھی، کوئی کالی کرکلوٹی نہیں، مگر وہ لوگ ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں لے کر گئے۔ میں بھی اس بات پر حیران تھی، لیکن اس بات کا جواب 3 دن بعد ہم سب کو مل گیا تھا، جب روشنی اپنے کمرے میں منڈپائی گئی تھی۔ وہ لوگ خون کا بدلہ خون میں لے چکے تھے۔ بیٹی بدصورت تھی تو کیا ہوا، بیٹی تو تھی۔ ان دنوں مالکن بھی خوب روئی تھی، آخر اس نے روشنی کو پالا تھا، اور میں بھی اپنے اس دکھ میں تو رو رہی تھی کہ کبھی اپنی بیٹی کو اچھے سے گلے بھی نہ لگا پائی۔ کچھ دن مزید گزر گئے تھے کہ ایک اور بھونچال آیا تھا۔ زہرا نے مجھ سے اور شکیل کو بابر سے شادی کرنے کا کہا تھا، اس پر ہم دونوں نے فوراً انکار کر دیا۔ آخر کیسے ہم دونوں اس کی شادی اس کے سگے بھائی سے کروا دیتے؟ یہ تو گناہ کبیرہ تھا جس کا مرتکب ہونے کا ہمیں زہرا کہہ رہے تھے۔ ہم دونوں بہت پریشان تھے کہ آخر اس مسئلے سے کیسے گزریں۔ ابھی ہم اس سے سوچ و بچار میں تھے کہ زہرا گھر سے بھاگ گئی، ہمارے سارے کیے کروائے کا پانی پھر گیا۔ اس بچی کی زندگی بچانے کے لیے ہم نے اپنی بیٹی گنوا دی، اور یہ ہمارا منہ کالا کر کے چلی گئی۔ آج جب وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تو میں یہ کیسے دیکھ لیتی کہ وہ اپنے ہی بھائی کی بیوی ہے۔ باجی مجھے ساری بات بتا چکی تھی، اور اب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور میں تو حیرانی سے سب سن رہی تھی کہ ہمیں کبھی بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ باجی کے درد اور ان کے غم کا اندازہ کرتے میری آنکھوں سے کہیں یہ آنسو نکلے تھے، اور میں نے باجی کو ساتھ لگا لیا۔ اگلے دن صبح صبح باجی اور شکیل بھائی حویلی جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ان دونوں نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ کچھ بھی چھپائیں گے نہیں اور سب کو ساری حقیقت بتا دیں گے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھی۔ آج وہ وہاں حویلی پہنچے تو سامنے ہی مالک نظر آ گئے۔ آج باجی کا سر جھکا ہوا نہیں تھا، وہ ان دونوں کے سامنے کرسی پر بیٹھی تھی، اور مالکن سے کہا کہ اس نے اپنی بیٹی تو بچا لی لیکن ایک گناہ کبیرہ کر بیٹھی ہے۔ اس بات پر مالکن نے بے چینی سے میری باجی کو دیکھا تھا اور پوچھا کہ کیا ہوا رضیہ، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اس پر میری باجی نے انہیں بتایا تھا کہ زہرا نے بھاگ کر بابر سے شادی کر لی ہے۔ سگے بہن بھائی کیسے شادی کر سکتے ہیں؟ یہ کہتے ہی باجی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مالک نے یہ سن کر آواز لگائی تھی کہ زہرا اور بابر اندر آئے، اور پھر مالکن نے کہنا شروع کیا تھا،
اور ایک اور حقیقت آشکار کی تھی، بابر ہمارا بیٹا نہیں ہے، بابر تو میرے دیور کا بیٹا تھا جس کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا۔ اس کی بیوی بھی تبھی چل بسی تھی اور تب میں نے اور اکبر صاحب نے بابر کو پالا تھا۔ یہ ہمارا سگا بیٹا نہیں ہے اور ہمیں ان کا نکاح بھی پتہ ہے۔ مالک کے اس انکشاف پر میری باجی کا رنگ عجیب سا پڑ گیا تھا۔ انہیں باقی کی حقیقت تو بتائی بھی نہیں گئی تھی۔ ساری ذلت ان غریب لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ مالکن نے آج پھر میری باجی کے قدموں کو چھوا تھا، مگر اب میری باجی وہاں سے اٹھ آئی تھی اور میں سارا راستہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا ساری قربانیاں غریبوں کے لیے ہی لکھی ہیں۔ میری باجی نے ساری عمر ذلت بھی دیکھی تھی اور اپنی بیٹی بھی کھو دی تھی۔ کیا غریبوں کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں ہوتا؟ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجئے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجئے، اچھی لگے تو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔